اور اس بات پر ہم واضح ہیں کہ انتخابات میں ووٹ وہ عوام کا حق ہے، اور عوام کے حق پر شبخون مارنے کی اجازت نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کو ہے، نہ کسی بیوروکریسی کو ہے، نہ کسی طاقتور جاگیردار کو ہے، نہ خان کو ہے، نہ نواب کو ہے، نہ وڈیرے کو ہے۔ یہ غریب اور عام آدمی کا حق ہے، اور ہم اس حق کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے، ٹرمپ کی اگر کوئی بات ہے وہ تو اوٹ پٹانگ مار رہا ہے، کہتے ہیں غزہ پر بھی ہم قبضہ کریں گے، اور غزہ کو مصر میں آباد کیا جائے، اردو میں آباد کیا جائے، فلاں جگہ آباد کیا جائے۔ یہ شخص سرے سے جانتا ہی نہیں ہے کہ بین الاقوامی معاملات ہیں کیا۔ جی، دیکھیے، سیاست میں ملاقاتیں، ملنا جلنا کہ ایک خاص ناگزیر قسم کی معروضی ضرورت کے تحت ہوا کرتا ہے۔ تو پہلے بھی اگر ملاقاتیں رہی ہیں، آنا جانا رہا ہے، تو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مرحلے میں کامیابی عطا کی۔ ہر چند کے جمعیت علماء اسلام نے وہ جنگ اکیلے لڑی، لیکن پھر بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہوں یا حکومت کی جماعتیں ہوں، ہم نے خالصتاً ایک سیاسی اور جمہوری اور پارلیمانی طریقہ کار کے ساتھ اس مرحلے کو عبور کیا اور کامیابی کے ساتھ عبور کیا۔ اس دوران میں اگر دینی مدارس کے رجسٹریشن کا قانون آیا تو وہ بھی الحمدللہ مذاکرات کے ذریعے سے ہی پاس ہوا، لیکن اس میں اب ایک کمی رہ گئی ہے کہ اگرچہ وہ وفاق کی سطح پر تو قانون بن گیا ہے، لیکن اس کا صوبوں میں بھی منظور ہونا ضروری ہے۔ صوبائی اسمبلیاں بھی اس کو منظور کریں گی۔ اس کے لیے تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر صوبوں میں اسی ایکٹ کو صوبوں میں بھی منظور کیا جاتا اور ایکٹ بنایا جاتا، لیکن اب تک اس میں تاخیر کی جا رہی ہے، جو غلط طور پر کی جا رہی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر مسئلہ تلخی کے ساتھ حل نہ ہو، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو، گفتگو اور مذاکرات کے ذریعے سے حل ہو، اور کسی ناخوشگوار ماحول کی طرف مسئلے کو نہ لے جایا جائے۔ اس طریقے سے آج چونکہ 8 فروری ہے، اور اس لحاظ سے یقیناً یہ ایک سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن پچھلے سال ایک بدترین قسم کی دھاندلی کی گئی، اور یہ دھاندلی پورے ملک میں ہوئی ہے، 4 صوبوں میں ہوئی ہے، اور یہاں اس صوبے میں بھی دھاندلی کی بنیاد پر حکومت قائم ہوئی ہے، دھاندلی کی بنیاد پر اکثریت بنائی گئی ہے، وفاق میں بھی یہی صورتحال بنی ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کی پوزیشن تمام پارٹیوں سے ذرا مختلف ہے۔ ہم قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم صوبوں کے اندر بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنا موقف اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں، اور اس بات پر ہم واضح ہیں کہ انتخابات میں ووٹ وہ عوام کا حق ہے، اور عوام کے حق پر شبخون مارنے کی اجازت نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کو ہے، نہ کسی بیوروکریسی کو ہے، نہ کسی طاقتور جاگیردار کو ہے، نہ خان کو ہے، نہ نواب کو ہے، نہ وڈیرے کو ہے۔ یہ غریب اور عام آدمی کا حق ہے، اور ہم اس حق کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مولانا صاحب، پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین مذاکرات کی ناکامی کے بعد دونوں فریق ایک دوسرے پر غیر سنجیدگی کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں دونوں سچ کہہ رہے ہیں، دونوں سچ کہہ رہے ہیں۔ مولانا صاحب، وزیر اعظم صاحب اپنے 1 سالہ کارکردگی کو لے کر بڑے مطمئن ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کی حکومت کی 1 سالہ کارکردگی؟ میرے خیال میں ابھی ہمارے لیے اطمینان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب تک عام آدمی کوئی تبدیلی محسوس نہ کرے، کوئی خوشحالی محسوس نہ کرے، کوئی ملک کو روح ترقی محسوس نہ کرے، یہ جو آئے دن کے
روزمرہ کے اشارات یہ کبھی چڑھتے ہیں تو کبھی گرتے ہیں. یہ کوئی معاشی بہتری کی طرف جانے کا سفر نہیں ہے. یہ معمول کا اتار چڑھاؤ ہے جو ملکی معیشت میں ہوتا رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ سال GDP بھی کم ہوگا اور آئندہ سال تک روپے کی قدر بھی اور گرے گی اور مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی. مولانا صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ آپ کے ساتھ وفاق میں تحریک چلانے پہ متفق ہے. آپ یہ بھی فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں بھی جان دی ہوئی، تو کیا پاکستان تحریک انصاف صوبے کے اندر آپ کی اس موقف کی تائید کرتی ہے؟ تو جھگڑا تو یہی ہے بتائے. اگر وہ اس بات پر آ جائیں جیسے کہ ایک وقت میں آئے تھے تو میرے خیال میں پھر تو کافی بات آگے بڑھ سکتی ہے انشاءاللہ. حضرت، عدلیہ میں بڑی خطوط بازی اور لیٹر بازی کا سلسلہ جاری ہے. محبت نامے ایک دوسرے کو لکھے جا رہے ہیں عدلیہ میں، اور 26ویں ترمیم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بعض جج حضرات جو ہے وہ ہائی کورٹ کے لیے اسلام آباد کے اور سپریم کورٹ کے لیے 26ویں ترمیم میں آپ کا بھی حصہ تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے عدلیہ کو بھی بچایا ہے، ہم نے آئین کو بھی بچایا ہے، ہم نے پارلیمنٹ کو بھی بچایا ہے، ہم نے عوام کے حقوق کو بھی بچایا ہے، شہری حقوق کو بھی بچایا ہے، انسانی حقوق کو بھی بچایا ہے. اب پاکستان ہے، اس میں عدالتیں ہیں، اس میں کیسز آتے ہیں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال ایک بڑے جمہوری انداز کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں. باقی جو عدالت فیصلہ کرے گی دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد تو فرق کیا جائے گا. حکومت کے خلاف جو اتحاد PTI نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کے خلاف سیاسی اتحاد بنا رہے ہیں. اگر اتحاد بنتا ہے تو کیا JUI اس کا حصہ ہوگی؟ میرے خیال میں ابھی دل دور رستہ ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہے. یہ بات چیت چلتی رہی ہے، رابطے ہیں، گفتگو چلتی رہتی ہے، لیکن ابھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے جو براہ راست تحفظات ہیں ابھی اس حوالے سے کوئی بات نہ ہوئی ہے، نہ پیش رفت ہوئی ہے. البتہ روزمرہ کے معاملات پر ہم بیٹھتے بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. اتفاق رائے آتا ہے تو اتفاق رائے بھی کرتے ہیں. افغان تعلقات آج کل بڑی کشیدہ ہیں اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے ہماری طرف سے بھی معاملات بڑے خراب ہیں. ادھر سے بھی الزام یہ ہے کہ ہماری حکومت لگا رہی ہے کہ وہاں سے بھی مداخلت ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کب اور کیسے الگ ہو؟ اور اب تو ٹرمپ نے بھی دھمکی دی ہے کہ وہ ہمارا اختیار واپس کیے. دیکھیے، ٹرمپ کی اگر کوئی بات ہے وہ تو اوٹ پٹانگ مار رہا ہے. کہتے ہیں غزہ پر بھی ہم قبضہ کریں گے اور غزہ کو مصر میں آباد کیا جائے، اردو میں آباد کیا جائے، فلاں جگہ آباد کیا جائے. یہ شخص سرے سے جانتا ہی نہیں ہے کہ بین الاقوامی معاملات ہیں کیا. جو بھی ملک کو چلائے گا امریکہ کو تو وہ CIA ہی چلائے گا، ان کے ادارے ہی چلائیں گے. اور امریکہ کو یہ پورا ادراک ہے کہ افغانستان میں جو حکومت ہے وہ اگرچہ دوحہ مذاکرات کے ایک لمبے چوڑے عرصے کے بعد تبدیلی کا سبب بنا ہے، لیکن مذاکرات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں. لیکن یہ بات واضح ہے کہ طاقت ناکام ہوئی ہے اور ان کو مجبوراً پھر طاقت کی ناکامی کے بعد مذاکرات کی طرف جانا پڑا ہے. بالکل اسی طریقے سے غزہ پر جو 15 مہینے جنگ رہی ہے، بمباری ہوئی ہے، اس پہ بھی اسرائیل جنگ ہار چکا ہے. اور اگر اس کی پشت پر امریکہ ہے تو جس طرح افغانستان میں شکست کھا چکا ہے تو وہاں فلسطین میں بھی شکست کھا چکا ہے. اگر اس کے پشت پر ناٹو ہے تو جس طرح افغانستان میں وہ شکست کھا چکے ہیں، فلسطین میں بھی وہ شکست کھا چکے ہیں. اور رفتہ رفتہ عالمی قوتوں کا جو جنگی جنون ہے وہ زمین بوس ہو رہا ہے اور ان کی طاقت کا نشہ بھی اتر رہا ہے. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں. فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے اور یہ تو پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد جو دنیا میں شکست کھائی یہودیوں نے اور ہر جگہ مار کھائی اور در بدر ہوئے، تو اس زمانے میں اقوام متحدہ کی سطح پر قرارداد پاس ہوئی کہ یہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہوگی کہ یہودیوں کو دنیا بھر میں آباد کیا جائے، اور یہ کہ کہیں پر بھی کسی ملک میں جبری آبادی نہیں ہوگی ان کی. تو پھر اس کے باوجود جب یہ بین الاقوامی ذمہ داری تھی تو صرف فلسطین کو نشانہ کیوں بنایا گیا، وہاں کیوں آباد کیا گیا؟
फिर वहाँ पर जबरी तौर पर क्यों आबाद किया गया, ख़ुद यहूदियों को भी जबरी तौर पर लाया गया, फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर भी जबरी कब्ज़ा किया गया और वहाँ बस्तियाँ बनाई गईं। तो फिर ये भी साथ कहा गया कि फ़लस्तीन में आबाद न किया जाए क्योंकि ये ओवर पॉपुलेटेड है और ये ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ की आबादी है। तो इस आबादी में, और फिर ये कि फ़लस्तीन माशी लिहाज से कमज़ोर है, तो जहाँ आबादी भी ज़्यादा हो और जहाँ पर माशी लिहाज से भी कमज़ोरी हो, तो उस वक्त तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ये थी और वो एक इस वक्त एक कठपुतली सी बनी हुई है, उनको अपनी करारदादों की लाज रखने की भी उसकी सलाहियत नहीं है। तो ये जो कुछ दुनिया में हुआ है ये एक तरफ़ा हो रहा है, जबर की बुनियाद पर हो रहा है, जुल्म की बुनियाद पर हो रहा है और इस जुल्म की क़ियादत अमेरिका कर रहा है। सर, आपने बात की कि आज का दिन बड़ा तारीख दिन है और बदतरीन दिन है, तो ये दूसरे लोगों उनका कहना ये है कि इस मुल्क के अंदर कभी भी इलेक्शन शफाफ नहीं हुई, तो क्या आप भी समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो आम इंतखाबात मुख्तलिफ अतवार में हुए वो शफाफ नहीं थे? अगर वो शफाफ नहीं थे तो फिर आज की बात हम क्यों कर रहे हो, पिछले इंतखाबात की बात क्यों नहीं की जाती? हज़रत कभी तो रोकना पड़ेगा। हमारे किताबों में लिखा है तसलसल बातिल है तो एक तसलसल को कहीं तो तोड़ना पड़ेगा और आवाम में ये शूर बेदार करना होगा और कतई तौर पर ये बात तय करना होगा कि अब मज़ीद ये सिलसिला नहीं चलेगा। हमारे कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव और तसादुम नहीं है, लेकिन मेरे हक़ पे तो कब्ज़ा ना करे, गरीब आदमी के हक़ पे तो कब्ज़ा ना करे। जो उसका काम है वो करे, जो मेरा काम है वो मैं करूं, जो आवाम का काम है वो करे, जो सियासी पार्टी का काम है वो हम करें और हर एक अपने आईनी दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करे, तो कोई झगड़ा नहीं है। मौलाना साहब ये भी बताइए कि अपोजिशन और हुकूमत तो आपके तवाफ़ लगा रहे हैं, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट ने भी कभी कोशिश की है आपसे मिलने की? एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश नज़र नहीं आती वो गायबाना होती हैं। आपकी जानिब से इमरान खान की रिहाई की बात मुतालबा सामने आया था, इमरान खान की रिहाई का, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि इमरान खान बेगुनाह है? मुझे गुनाह और बेगुनाही का पता नहीं है, उसका फ़ैसला तो या अदालत ने करना है या जिस तरह उनका एक दुनिया में निज़ाम होता है। मेरे जो उनके ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ऐसे नहीं है कि उसकी बुनियाद पर उनको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाए और फिर उसको, ये जो मुक़द्दमात हैं, मुक़द्दमात का अपनी बहस है, अपना मौजू है, यह अलग मुस्तकिल। मैं किसी सियासतदान को जेल में क़ैद करके उनका मुकाबला नहीं करना चाहता और अगर कोई इख्तलाफ है भी तो हम मैदान में करें, आपस में गुफ्तगू के ज़रिए करें, बाहर करें, लेकिन सियासत में शिद्दत नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं एतराफ़ करता हूँ कि PTI और JUI का इख्तलाफ में हम कुछ ज़्यादा शिद्दत की तरफ चले गए थे, ज़्यादा तलखियों की तरफ चले गए थे और हम अब उस ताल्लुक़ को वापस एक एतदाल पर लाने के लिए कि इख्तलाफ रहे लेकिन रवैयों में एतदाल रहे, उस तरफ लाने में काफ़ी कामयाब हुए हैं और मैं ये सफ़र जारी रखना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।